بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نئی احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ ہمارا جیلانی جی یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیو آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، کل زمان پارک میں امت مسلمہ کے لیڈر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے صحافیوں کی بہت اہم ملاقات ہوئی۔ اس کا احوال، اس میں کیا ہوا، جنرل باجوہ کے متعلق انہوں نے کیا کہا، پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑنے کے متعلق انہوں نے کیا بات بتائی، اور آئندہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے رہیں گے، اور جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کے متعلق انہوں نے کیا فرمایا، اس پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین اکرام، جب کل صحافیوں کے ساتھ زمان پارک میں امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب نے ملاقات کی تو صحافیوں نے مختلف سوال ان کے سامنے رکھے جو صحافیوں کا کام ہوتا ہے۔ تو ایک صحافی نے یہ سوال کیا کہ آپ نے جب عدم اعتماد پیش ہوئی تھی آپ کے خلاف تو کیا آپ نے باجوہ صاحب سے بات نہیں کی تھی خود براہ راست؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں نے اس حلق، یعنی حلق ایک جس طرح کردار ہے ناظرین، جس طرح ٹارزن فلم میں اس طرح حلق بھی ایک کردار تھا جو پاورفل جس کو کہتے ہیں، مسل والا، باڈی بلڈر، تو انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے خلق۔ اس خلق کو میں نے کہا تھا کہ ملک کی اکانومی تباہ ہو جائے گی، معیشت تباہ ہو جائے گی، لیکن اس نے میری بات نہ مانی۔ تو ایک صحافی نے یہ سوال کیا کہ خان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو پچھلے آپ نے عمران ریاض خان کو جو انٹرویو دیا تھا اس کا جواب جنرل باجوہ صاحب نے منصور علی خان کے ترجمانی کی صورت میں دیا ہے کہ منصور علی خان نے یہ بھی کہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جب وزیر اعظم تھا تو مجھے بوس کہتا تھا، تو میں کہتا تھا نہیں آپ میرے بوس ہیں، ہم نہیں، آپ میرے بوس ہیں۔ تو اس پہ خان صاحب مسکرائے، انہوں نے کہا اچھا یہ بات باجوہ نے کہی ہی ہے؟ تو صحافی نے کہا ہاں، منصور علی خان نے اپنے پروگرام میں باقاعدہ یہ گفتگو کی ہے۔ تو خان صاحب مسکرائے اور کہا کہ جو شخص بھی باجوہ کو جانتا ہے، حاجی صاحب کو 15-20 دفعہ انہوں نے حاجی صاحب کا لفظ استعمال کیا جنرل باجوہ کے متعلق، کہ جو حاجی صاحب کو جانتا ہے نا اس کو سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنا جھوٹا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اور میرے ساتھ کس طرح اس نے دھوکہ بازی کی۔ تو یہاں تک خان صاحب نے کہا کہ جب الیکشن کے بعد میں وزیر اعظم بنا تو ایک دفعہ میرے سامنے بیٹھ کے تو بڑے مذاق میں اس نے بہت بڑی بات کہہ دی کہ مجھے خواجہ آصف نے الیکشن والے دن رات کو فون کیا تھا اور رویا تھا، یعنی میرے ساتھ بڑی اس نے پریشانی شیئر کی کہ میں ہار رہا ہوں، میرا کچھ کریں۔ تو پھر میں نے چلو جتوا دیا۔ تو خان صاحب نے کہا یہ میرے سامنے جنرل باجوہ نے یہ بات تسلیم کی کہ میں نے اس کو جتوایا۔ تو اب یہ ناظرین اکرام سوچنے کی بات ہے، جو جاتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پہلے سیاست کو تباہ و برباد کرنے میں مصروف کا ہاتھ ہے، یہ تو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پہلے تھا اب نہیں۔ تو خان صاحب نے جب اس پہ مور تصدیق کی، ثبت کی تو ثابت ہو گیا کہ وہ مصروف صحافی سیاسی تھے اور سیاسی جوڑ توڑ کرتے رہے۔ لیکن ناظرین اکرام، آج کی جو نئے آرمی چیف تقرر ہوئے ہیں حافظ سعید عاصم منیر شاہ صاحب، 4-5 دن یا 6 دن جو جتنا ہفتہ ہوا ہے، لیکن ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی سرگرمیاں دیکھنے کے قابل ہیں۔ خوشی ہوتی ہے، بارڈر لائن پہ جا رہے ہیں، کنٹرول لائن پہ جا رہے ہیں، حوصلوں کی، نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ تو آرمی چیف کا، کمانڈر کا کام ہی یہ ہوتا ہے اپنی فوج کے حوصلے کو بلند کریں۔ تو خان صاحب نے کہا، اس نے میرے سامنے بیٹھ کے کہا کہ ہاں میں نے خواجہ آصف کو جتوایا۔ تو انہوں نے، خان صاحب نے کہا کہ جب الیکشن کی رات تھی آپ کو پتہ ہے کہ RTS سسٹم بیٹھ گیا تھا، ہمارے بہت زیادہ امیدوار جو ہیں جیت رہے تھے، ہم سیٹیں کافی زیادہ جیت رہے تھے۔ مثال کے طور پر خواجہ آصف والی، رانا ثناء والی، دیگر وغیرہ وغیرہ ہم جیت رہے تھے، لیکن جان بوجھ کر ہمیں
ان سیٹوں سے ہرایا گیا اور ہمارے ساتھ لوٹوں کو اتحادیوں کو اکٹھا کیا گیا، بساکھیاں دی گئیں کہ جب دل چاہے گا ہم وہ بساکھیاں کھینچ لیں گے، جس طرح اس سے پہلے وہ کھینچتے رہے ہیں۔ بے نظیر کی حکومت 18 ماہ چلنے دی، گرا دی، نواز شریف کو نکالا، ظفر اللہ جمالی صاحب کو اتارا وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین آپ کے سامنے ہے ساری فلم۔ انہوں نے کہا کہ اس نے میرے سامنے یہ مانا ہے۔ تو ایک صحافی نے ناظرین سوال کیا کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے، نئے آرمی چیف صاحب کی تقرری ہو گئی ہے، حافظ عاصم منیر شاہ صاحب، ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے کہ ان کا اب سیاست سے کوئی لینا دینا ہے؟ تو خان صاحب نے جواب دیا کہ ابھی تک انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ وہ نیوٹرل ہی رہیں گے۔ اسی میں ملک کی سیاست، معیشت سب میں بہتری ہے کہ وہ نیوٹرل ہی رہیں۔ تو ناظرین کرام یہ انہوں نے باتیں کی، تو پھر صحافی نے ایک نے پوچھا کہ پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب نے جو بیان دیے ہیں کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں، تو انہوں نے کہا جنرل باجوہ نے کہے یہ ان کے بیان جو ہیں یہ بیوقوفی ہے۔ جب آپ کسی کے اتحادی ہوں تو اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے، سوچ سمجھ کر بیان دینے چاہیے۔ ان کے ان بیانوں سے مخالفین کو فائدہ ہوتا ہے، مخالفین خوش ہوتے ہیں، تو کبھی بھی ایسا بیان نہیں دینا چاہیے جس سے مخالفین خوش ہوں۔ تو جب ناظرین اکرام صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ اسمبلیاں کے پی کے اور پنجاب کی کب توڑیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے آفر رکھ دی ہے امپورٹڈ حکومت کے سامنے، جو سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کی یہ ضرورت ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ضرورت پاکستان کی ہے، معیشت ان سے چل نہیں رہی، پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ تو اگر انہوں نے مذاکرات کا راستہ نہ اپنایا تو میرے ہاتھ میں ہے، اسمبلیاں میں توڑ دوں گا اور نئے الیکشن میں ہم جائیں گے، ہم 2/3 سے زیادہ اکثریت میں کامیاب ہو کے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین اکرام اب ایک نیا جو ہے وہ عمران خان کے خلاف راستہ استعمال کیا گیا الیکشن کمیشن کے ذریعے سے، کہ کل نوٹس بھی جاری ہو گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے، یعنی کہ جن کے نام پارٹی ہے، جنہوں نے محنت کیا، پارٹی بنائی ہے، ان کو پارٹی عہدے سے ہٹایا جائے۔ تو ناظرین کرام یہ ایک نئی چال ہے، اور چال کیا ہے کہ عمران خان اور جو نئے آرمی چیف ہیں عاصم منیر شاہ صاحب، ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائیں۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کہ خان صاحب کو جب یہ نوٹس ملے گا، خان صاحب نے کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی نیوٹرل نہیں۔ جب اس طرح کے بیانات دیے جائیں گے تو پھر موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا۔ تو ناظرین کرام یہ ایک نئی چال ہے، باجوہ باقیات نے چلائی ہے، باقاعدہ منصوبے کے تحت چلائی ہے، امپورٹڈ حکومت نے چلائی ہے کہ اس طرح کریں گے تو جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف بھی عمران خان صاحب بیانات جاری کریں گے، تو پھر ان کے خلاف ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام باجوہ باقیات ابھی باقی ہیں، کیونکہ جو نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر شاہ صاحب آئے ہیں، ان کا تو نام و نشان نہیں تھا کہ یہ آرمی چیف بنیں گے۔ جن کے نام تھے، جن کی لڑائی تھی، جنرل فیض حمید، جنرل اظہر عباس اور جنرل باجوہ، ان کے درمیان معاملات طے رہے تھے، اور تمام طرح کے معاملات انہی کے درمیان گزشتہ بھی جو 6 سالہ دور تھا جنرل باجوہ کا، ان تینوں کے درمیان معاملات طے ہوتے تھے۔ تو یہ عاصم منیر صاحب ہیں، ان کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اب جو فیض حمید صاحب چلے گئے، جنرل باجوہ صاحب چلے گئے، اظہر عباس صاحب چلے گئے، ریٹائرمنٹ لے لیا تینوں نے، تو اس کے پیچھے بڑے راز تھے جس کی وجہ سے ان کو جانا پڑا۔ باجوہ صاحب تو چاہتے تھے کہ میں جس صورت میں بھی ہو، مارشل لا لگانا پڑے تب بھی لگا دوں، اگر ایکسٹینشن ملتی ہے تو ایکسٹینشن مل جائے تو سب سے بہتر ہے۔ وہ تو ایسے چمڑے ہوئے تھے آرمی چیف کی کرسی کے ساتھ کہ ان کا تو جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ تو ناظرین اکرام جو آرمی چیف جنرل باجوہ کے دور میں سیاہ ترین کام ہوئے ہیں، وہ کسی مارشل لا میں بھی نہیں ہوئے، یہ آپ بات مانیں گے۔ لوگوں کی عزتوں کو اچھالا گیا، لوگوں کو ننگا کیا گیا، لوگوں کی ننگی ویڈیو وائرل کروائی گئی۔ اور ناظرین اکرام جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 25 مئی کو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کیوں واپس کیا، دھرنا دے دینا تھا، اور جو اب 26 اکتوبر کو انہوں نے لانگ مارچ اسلام آباد لے کے نہیں گئے، واپس بھاگ گئے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے یہ جو کام کیے ہیں، میری سوچ اور نظریے کے مطابق بہت بڑا انہوں نے عقل مندی کا کام کیا ہے،
کیونکہ جنرل باجوہ کا پروگرام ہی یہ تھا کہ تشدد کیا جائے، لاشیں گرائی جائیں، ملک میں افراتفری کا ماحول بنایا جائے تاکہ میرا موقع جو ہے وہ بن جائے دوبارہ ایکسٹینشن لینے کا۔ امپورٹڈ حکومت تو اتنی مضبوط ہے ہی نہیں تھی، جب قتل و غارت ہونی تھی، فائرنگ ہونی تھی، لوگوں کے وہاں قتل ہونے تھے، لاشیں گرنی تھیں، تو امپورٹڈ حکومت نے کہنا تھا باجوہ صاحب کچھ کریں۔ تو باجوہ صاحب نے بڑے آسانی اور سادگی کے ساتھ کہنا تھا ایکسٹینشن دیں، ملکی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو امپورٹڈ حکومت نے ایکسٹینشن دے دینی تھی۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑا عمران خان صاحب نے عقل مندی کا فیصلہ کیا اس وقت، جو لانگ مارچ واپس لے آئے 25 مئی کو بھی، حالانکہ کیا کیا نہیں ہوا لاہور سے جاتے ہوئے، کس طرح تشدد کیا گیا، کس طرح لوگوں کی چار دیواریوں کو پھلانگ کر گھروں میں داخل ہوا گیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ تو ناظرین کرام، ان سب معاملات کے پیچھے صرف ایک ہی مشن تھا کہ جنرل باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ میں ایکسٹینشن لے لوں، لیکن خان صاحب نے ان کے خوابوں کو چکنا چور کیا۔ اس طرح کیا کہ لانگ مارچ جب 25 مئی کو گیا تو معاملات جب خان صاحب نے دیکھا کہ یہ معاملات مجھے خطرناک نظر آ رہے ہیں، باجوہ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، لاشیں گرانی ہیں، وہ دوبارہ جب 26 اکتوبر کو لے کے گئے تب بھی وہ اسلام آباد کی طرف نہیں گئے، بلکہ راول پنڈی میں ہی انہوں نے تقریر کی، جلسہ کیا اور اسمبلیوں کو توڑنے کا بیان دیا، اور گھروں کے واپس عوام کو کہا، اپنے کارکنوں کو کہا، ووٹروں سپورٹروں کو کہا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ تو بہت بڑا عقل مندی کا کام کیا انہوں نے، کیونکہ جنرل باجوہ تو یہ چاہتا تھا کہ ملک کے معاملات خراب ہوں، قتل و غارت ہو، افراتفری ہو، اور میں امپورٹڈ حکومت کو کہوں کہ مجھے ایکسٹینشن دیں، یا ایکسٹینشن تو یا پھر میں مارشل لا لگا دوں، کیونکہ جب 6 سال اس کو ہو گئے تھے جنرل باجوہ کو، وہ جڑیں لگا چکا تھا۔ جب اتنی دیر کوئی رہے اقتدار میں، کرسی میں، پاور میں، تو اس کا دل نہیں کرتا کہ میں گمنامی کی زندگی گزاروں۔ اب تو بڑی آسانی کے ساتھ مصوف نے سادگی کے ساتھ کہہ دیا کہ میں گمنامی کی زندگی گزاروں گا۔ تو ناظرین کرام، اس میں ایک میڈیا کا ہمارا بہت بڑا منفی رول ہے۔ جو پیسہ لگاتا ہے اس کے گن گاتے ہیں، جس کی طرف سے ڈر ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، اس کی خبر نہیں چلاتے۔ ایک توشہ خانہ کی گھڑی کے متعلق جو لیگل طریقے سے سابق وزیر اعظم نے لی تھی، 6 ماہ انہوں نے ضائع کیے ہیں، اس میڈیا منفی کردار ادا کرتا رہا کہ توشہ خانہ گھڑی، توشہ خانہ گھڑی۔ آمن رانی نے ایک خبر لیک کی کہ جنرل باجوہ نے کتنے اثاثے ہیں 6 سال میں، 1200 ارب اثاثے، جن کے ٹیکس انہوں نے گوشواروں میں جمع کروائے تھے، تو وہ لیک کی تھی خبر۔ تو میڈیا نے ایک دن خبر چلائی اور سانپ سونگ گیا ہے، مجال ہے جو کسی نے دوبارہ خبر چلائی، اور امپورٹڈ حکومت نے بھی 2 افسران کو جب گوشواروں کے کاغذات لیک ہوئے تو ان کو معطل کر دیا۔ تو ناظرین کرام، یہ ہمارا پاکستانی میڈیا منفی کردار ادا کرتا ہے، یہ ڈرتا ہے اور دوسری جانب پیسہ لے کر تشہیر کرتا ہے۔ جو پیسہ لگاتا ہے اس کی تشہیر کرتا ہے، جو پیسہ نہیں لگاتا اس کی تشہیر نہیں کرتا۔ تو ناظرین کرام، یہ بہت بڑا منفی کردار ادا کر رہا ہے پاکستانی میڈیا۔ اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو پاکستانی میڈیا تو فیڈڈ خبریں ہی چلاتا اور دنیا کو اور پاکستان کو اور ناظرین کو دکھاتا کہ یہ ہم کر رہے ہیں، تو اس میں بہت منفی کردار ہے ان کا۔ تو ناظرین کرام، یہ بہت عقل مندی کا کام کیا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہ جو اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر کے لانگ مارچ کو واپس لائے۔ نہیں تو جنرل باجوہ کا جو پروگرام تھا وہ بہت خطرناک تھا، جس طرح فیصل واڈا نے بھی کہا تھا۔ فیصل واڈا بھی انہی کا بندہ ہے جن کے متعلق خان صاحب نے کل پھر بھی کچھ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، لیکن یہ ضرور کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے فیصل واڈا۔ تو ناظرین کرام، یہ معاملات چل رہے ہیں آج تک کے لیے۔ تو ناظرین کرام، آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔